السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ، آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آسان عربی گرامر، اور اس میں ہے لیسن نمبر 8 مؤنث قیاسی، اور یہ ہے گول تا کی کہانی۔ آج ہم گول تا کو سمجھیں گے۔ ویسے تو یہ گول تا ہمارے اردو زبان میں نہیں ہوتا، عربک میں ہم اسے دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ یہ گول تا کا کیا معاملہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ مؤنث قیاسی، قیاس کرنا معنی اندازہ لگانا۔ مؤنث قیاسی سے مراد لفظ کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ یہ مؤنث ہے۔ مؤنث قیاسی کی اہم ترین نشانی گول تا ہے، اور اس کی دو شکلیں ہیں۔ لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، اور لفظ کے ساتھ علیحدہ آئے گا تو اپنی پوری گول شکل میں آئے گا، اور جڑ کر آئے گا تو پھر جڑا ہوا ہو کے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ دو قسم کے تا ہیں، ایک تو تائے مربوطہ ہے، اس میں شکل ایسی ہوتی ہے، اور جو تائے طویلہ ہیں وہ اپنے اردو والے تا کی شکل ہوتی ہے۔ تو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ مؤنث قیاسی ہے۔ گول تا کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں گے کہ لفظ مؤنث ہے، خاتون کی بات ہو رہی ہے، مادہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے قرآن کریم میں لفظ کے آخر میں گول تا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں ملتا ہے۔ تو سورۃ النمل ہے، اور یہاں ہے نملتن۔ نملتن میں دیکھیں تا چپکی ہوئی ہے آخر میں، تا مربوطہ۔ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، قالت نملتن، قالت نملتن یا ایھا النمل۔ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں۔ تو نملتن یعنی چونٹی، اور اس کی جمع النمل ہے، چونٹیاں۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ النمل ہے، اور نملتن میں تائے مربوطہ بتا رہی ہے کہ لفظ مؤنث ہے۔ لفظ مربوط ربط سے ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں رابطہ قائم ہونا، جڑنا، تو تائے مربوط آخر میں جڑی ہوتی ہے، جو دراصل گول تا ہی ہے، بس لکھنے کی پوزیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور مذکر و مؤنث دونوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ چونٹی جو ہے اردو میں بھی ہم دیکھیں نا کیا کہتے ہیں کہ چونٹیاں جا رہی ہیں یا چونٹی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چونٹی کے والد صاحب ہوں یا چونٹی کا بھائی ہو، نر بھی ہو سکتا ہے اور مادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام مستعمل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونٹی جا رہی ہے یا چونٹیاں جا رہی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ان کے مرد خواتین سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو عربک میں بھی یہ مذکر و مؤنث دونوں میں نارملی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی۔ تو یہ گول تا نے ہمیں، تائے مربوطہ نے ہمیں بتایا کہ یہ اصل میں اونٹنی ہے، اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ۔ تو ناقتو میں نون واو قاف تو اس کا مادہ ہو گیا، اور یہ جو تا پیش تو ہے چپکی ہوئی جو مربوط تائے مربوطہ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ مادہ ہے، یہ اونٹنی ہے، اونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتے ہیں تو ملتا ہے ہمیں بقرۃن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، بقرۃن، گائے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی البقرہ ہے، جو کہ گائے کے مشہور واقعے کی مناسبت سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، بقرۃن، گائے۔ اور یہ گول تا بقرۃن واحد ہے، ایک گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے، ایک گائے واحد۔
اور اس کی جمع کیا آتی ہے قرآن کریم میں ہی؟ بقراتن، بقراتن جمع۔ اور کہاں آتی ہے؟ وہ بادشاہ کے خواب میں، جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کیا کہ 7 گائے دیکھی تھی، کہ تھی 7 بقراتن، 7 بقراتن گائے، 7 پتلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو یہاں گولتا بتا رہی ہے کہ یہ بیل نہیں گائے ہے، اور الفتا بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، 7 گائے۔ پھر ہے عنکبوت مکڑی، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور عنکبوت سورت کا نام بھی ہے، اور یہ تائے مربوطہ تو نہیں ہے، لیکن بس یہ یاد کر لیجئے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ مکڑی کا ذکر ہو رہا ہے عنکبوت۔ اور ہے بعوضۃً مچھر، اور اردو میں مچھر عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اب ہم کبھی بھی اردو میں مچھرنی نہیں کہتے، یا مادہ مچھر یا نر مچھر، کہ ہمارے گھر میں نر مچھر آ گئے یا ہمارے گھر میں مادہ مچھرنی آ گئی۔ مچھر مچھر ہی ہے اردو میں بھی، تو یہ بھی عربک میں بعوضۃً مچھر مچھر ہے، مذکر و مؤنث دونوں میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اور نر اور مادہ مچھر بالکل مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ نر پھلوں کے امرت پر گزارا کر لیتے ہیں، جوسز وغیرہ پی لیتے ہیں پھلوں کے، جبکہ مادہ کو انڈے دینے ہیں اور طاقت کی ضرورت ہے، تو توانائی کی خاطر مادہ مچھر انسانی خون کو ترجیح دیتی ہے۔ خون چوسنے کے لیے وہ اپنے ساتھ منفرد آلات بھی رکھتی ہے، تو جو ہمارا خون چوستی ہیں وہ مادائیں ہیں۔ اور دابۃ الارض، تائے مربوطہ بتا رہا ہے کہ یہ دیمک ہے، اور دیمک بھی نارملی دیمک یوز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ نر دیمک ہے یا مادہ دیمک ہے، دیمک دیمک ہے، تو یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے عام مشتمل ہے۔ اور یہاں تائے مربوطہ ہے تو اس لیے ہم یہاں لے کر آئے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے کہ دابۃ الارض مذکر مؤنث دونوں میں یوز ہوتا ہے، اور یہ مؤنث قیاسی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تائے مربوطہ کی وجہ سے۔ تو یہ رینگنے والا کیڑا جس کی حرکت کا عام آنکھ ادراک نہ کر سکے، اور قرآن کریم میں یہ ملتا ہے جب وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا رہی تھی۔ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، دیمک جو عصا کھا رہی تھی، تو دیمک ملتی ہے قرآن کریم میں، سلیمان علیہ السلام کا عصا اسی نے کھایا تھا۔ پھر ہے نعجتن، نعجتن میں بھی تائے مربوطہ ہے اور یہ دمبی ہے، اور یہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا کرنے کے لیے، جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ٹارچر کر رہا تھا اور اس کو ستا رہا تھا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں تو مجھے وہ 100 کرنی ہے، تو تم مجھے اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میرے پاس ٹوٹل 100 ہو جائیں۔ تو وہ آیا تھا اپنا انصاف لینے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس، تو وہ دمبی کا معاملہ تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 9 و 90، تو 9 + 90 = 99 نعجتن، دمبیاں ہیں، ولی نعجتن واحدتن، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اچھا جی، اور اس کا پھر جمع بھی ملتا ہے، نعجتن دمبی تائے مربوطہ کے ساتھ، اور اس کی جمع کیا ملتی ہے؟ نعاج، سورۃ الصاد میں ملتی ہے، آیت 24، دمبیاں، نعاج۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، نعاجه میں نعاج ہے، تو نعاج پلس ہا، ابھی ہا کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ہم ہا آگے پڑھیں گے کہ ہا کیا ہے، بس نعاج پڑھیں گے کہ یہ جو نعاج ہے یہ دمبیاں ہیں۔ قرآن کریم میں تائے مربوطہ ڈھونڈتے ہیں، اور ہم آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے مؤمنتن، مؤمنتن، میم پلس الف میم نون اس کا روٹ ہے، پلس
پھر تائے مربوطہ آ گئی تو کیا بنا؟ ایمان والی عورت. تائے مربوطہ نے بتایا کہ یہ عورت کا ذکر ہے، ایمان والی عورت. یہ واحد سنگولر ہے اور ایک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ واحد کے لیے. اور اسی کا جمع قرآن کریم میں ملے گا مؤمنتن تائے مربوطہ کے ساتھ. اور اگر جمع بنانی ہوگی تو تائے مربوطہ ہٹا کر الف تا لگا دیں گے. مؤمناتن، مؤمناتن ایمان والی عورتیں. اور جمع بنانے کے لیے گول تا کو الف تا میں بدلتے ہیں. اور سورۃ الاحزاب میں ہمیں بہت ساری خواتین مل جاتی ہیں. کہاں پر ہے دیکھتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت 35 میں مسلماتن اور مادہ ہے سین لام میم، مؤمنات اور مادہ ہے الف میم نون امن سے پلس الف تا، قانتات مادہ ہے قاف نون تا پلس الف تا، صادقات صاد دال قاف مادہ ہے پلس الف تا، صابرات صاد بارہ صبر سے ہے اور آگے ہے الف تا، خاشعات خاشین عین مادہ ہے اور پھر آگے الف تا ہے، متصدقات صائمات. تو سب میں دیکھیں گول تا ہٹ ہٹ کے الف تا جب لگاتے جائیں گے تو خواتین کا جمع کا صیغہ بن جائے گا. تو آج جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گول تا مادہ کے لیے، فیمیل خواتین کے لیے ہوتا ہے اور گول تا کو ہٹا کر الف تا لگایا جاتا ہے جمع بنانے کے لیے. یہ امپورٹنٹ بات ہے آج کے سبق میں سیکھنے کے لیے. مسلماتی مسلمان عورتیں، مؤمناتی مومن عورتیں، قانتاتی فرمانبردار عورتیں، صادقاتی راست باز عورتیں، صابراتی صبر کرنے والی عورتیں. اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ لفظ کے آخر میں الف تا خواتین کے لیے. جب بھی کہیں لفظ کے آخر میں الف تا دیکھیں خواتین کے لیے ہے، گول تا دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ مادہ ہے اور قیاس کریں کہ یہ مؤنث ہے. خاشعاتی عاجزی کرنے والی عورتیں، متصدقاتی خیرات کرنے والی عورتیں، صائماتی روزے رکھنے والی عورتیں، حافظاتی حفاظت کرنے والی عورتیں یا حفاظت کرنے والیاں، ذاکراتی ذکر کرنے والی عورتیں یا ذکر کرنے والیاں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں الف کہاں ہے؟ یہ تو کھڑا زبر ہے، عین کھڑا زبر آ، قاف کھڑا زبر قا، میم کھڑا زبر ما. تو کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. اسے کھڑے زبر کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اور آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ایک زبر کی آواز نکلے گی اور دوسری الف کی آواز نکلے گی. تو زبر پلس الف از اکول ٹو کھڑا زبر. کھڑے زبر میں الف چھپی ہوئی ہے جیسے پیچھے ہم نے لکھا تھا. یہ دیکھیں یہاں مسلماتی میں دیکھیں میم الف، میم کے اوپر زبر ہے، پھر الف ہے اور پھر تازہ تی ہے. نون کے اوپر زبر ہے، پھر الف ہے، پھر تازہ تی ہے. تو اس کو اگر مرج کر کے لکھنا ہو تو زبر ہٹا دیں گے، الف ہٹا دیں گے اور تا کے پہلے والے ورڈ پہ کھڑا زبر لگاتے جائیں گے تو وہ کھڑے، آپ کو الف اور زبر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ کھڑا زبر آ جائے گا. تو کھڑا زبر بیسیکلی الف اور زبر کا مکسچر ہے. اچھا جی، گول تا گو کے خواتین کے لیے خاص ہے لیکن کچھ آپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں جو منعاً قبول کرنے ہوتے ہیں. جیسا کہ لفظ خلیفہ گول تا لیے ہوئے ہے لیکن مرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے. قرآن کریم میں 2 پیغمبر کے لیے خلیفہ ملتا ہے اور بس 2 ہی جگہ پر خلیفہ ہے قرآن کریم میں اور دونوں پیغمبر کے لیے ہے. پہلے وہ آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا ورڈ آیا ہے، پھر داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا ورڈ آیا ہے. اور کہاں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ خلیفہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے. اور سورۃ الصاد میں آتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا. تو یہ 2 خلیفہ ہیں قرآن کریم میں ٹوٹل، اور یہ دونوں پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہیں، اور یہ ایز مذکر یوز ہوں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہم نے سیکھ لیے، شہروں علاقوں کے نام ہم نے سیکھے، قرآن کریم سے ہم نے مذکر و مؤنث سیکھے، اور قرآن کریم سے ہم نے ہواؤں کے نام سیکھے. اور آج ہم نے قرآن کریم سے گول تا کی کہانی سیکھی. اور اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گول تا ہے یہ خواتین کے لیے ہے، اور گول تا کو جمع بنانے کے لیے الف تا میں بدلتے ہیں. اور جب الف تا میں بدلتے ہیں تو الف تا سے پہلے والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. زبر لگاتے ہیں پھر الف تا لگاتے ہیں. اور اگر آپ کو زبر اور الف نہیں لگانا ہے تو پھر وہ چیز آپ کھڑے زبر میں کنورٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے. مسلمات، مؤمنات، قانتات، صادقات. جی ساتھی الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا. اگلے آنے والے نئے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.